نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق اللہ العظیم۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، دین کی بات وہ دین کے کام کے لیے سنی جاتی ہے اور کوئی مقصد نہیں ہوتا کہ دین کی بات دین کے کام کے لیے سننا صرف سننے کے لیے نہیں ہوتا۔ ایک گانا ہوتا ہے وہ صرف سننے کے لیے ہوتا ہے، کوئی گا رہا ہے کوئی سن رہے ہیں، آگے کچھ نہیں۔ یہاں ایسا نہیں ہے، یہاں سننا بھی ہے اور سننے کا حق ادا کرنا ہے، سننے کا حق ادا کرنا ہے، اور ایسا سننا ہے جیسا اللہ بتاویں، جیسا اللہ فرماویں، ایسا سننا ہے۔ تو اللہ کیسا سننا کہتے ہیں، وہ کیسا سننا پسند کرتے ہیں؟ تو اللہ ایسا سننا پسند کرتے ہیں، وہ خود فرماتے ہیں فبشر عباد الذین یستمعون القول ویتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ یہ سننا ہے جس کو اللہ پسند فرماتے ہیں کہ فبشر عباد، کہ ہمارے بندوں کو بشارت دو، ہمارے بندوں کو خوشخبری دو۔ اللہ ہم کو بشارتوں سے چلاتے ہیں، خوشخبریوں سے چلاتے ہیں۔ جی ہاں، یہ اس کا کرم ہے کہ ہم کو بشارت سے چلا رہے، ورنہ تو دھمکا بھی سکتے ہیں، دھمکی بھی دے سکتے ہیں کہ ہاں، لیکن بشارت دیے فبشر عباد، بشارت دو بندوں کو الذین یستمعون القول، کہ جو بات سنتے ہیں ارادے کے ساتھ، بات سنتے ہیں توجہ کے ساتھ، ایسا نہیں کہ کان پر آواز آ رہی ہے، ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، کون آ رہا کون گیا، یہ نہیں۔ مستمع عربی میں اس کو کہتے ہیں جو ارادے و توجہ سے سنے، اس کو مستمع کہتے ہیں۔ یہ عربی کا ایک گرامر ہے۔ تو کہا فبشر عباد الذین یستمعون القول، کہ جو بات کو ارادے و توجہ سے سنے، ان بندوں کو بشارت دو، اور سن کر کیا کرتے ہیں وَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، کہ سننے کے بعد اتباع احسن کرتے ہیں۔ اتباع احسن کا کیا مطلب ہے؟ کہ اتباع احسن کا مطلب یہ ہے کہ سننے کے بعد جب اس کا حق ادا کرنے کا نمبر آئے گا، عمل کرنے کا نمبر آئے گا، تو اپنے عمل کو اچھا سے اچھا اور اونچا سے اونچا بنا دے۔
जैसे अपनी जरूरत की चीजें, राहत की चीजें आदमी ऊंचे से ऊंची बनाता है अपने ताकत के मुताबिक। खाना हो, पीना हो, कपड़ा हो, अपनी ताकत के मुताबिक वो ऊंचे से ऊंची और अच्छी से अच्छी बनाता है। क्यों? कहीं मेरे लिए है, ये समझता कहीं मेरे लिए है। ऐसे ही मेरे दोस्तों दीन के काम और दीन के अमल कि वो आदमी के अपने लिए है, इसलिए उसकी दावत भी है कि इसको अच्छे से अच्छा बनाओ। फयत्तबिऊन अहसना, कि इत्तिबा अहसन करो, यानी अपने अमल को, अपनी जिम्मेदारी को अच्छी से अच्छी तरह पूरी करो। अगर ये बात पैदा हुई है तो उलाइका अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह, तो ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने हिदायत दी है, सही रास्ता पर लगाया है। और ये वो लोग हैं जो समझदार हैं, अपनी समझ से काम ले रहे हैं जिम्मेदारियों को पूरा करने के। तो ये सुनने की बात बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। My respected brothers, the talks of deen, we have to listen to them considering this to be a work. We should not be listening just for the sake of listening. When it comes to vain amusements like music, people listen to that for the sake of listening to it. But when it comes to the talks of deen, we have to listen with this, that how we can implement what we are listening to. And not only that, we have to fulfill its haqq. We have to fulfill the right of listening. And what is meant by the right of listening is to listen like how Allah subhanahu wa ta'ala wants us to listen. And how Allah subhanahu wa ta'ala has commanded us to listen. And what is preferred and liked by Allah subhanahu wa ta'ala. What is that listening that is preferred and liked and encouraged by Allah subhanahu wa ta'ala? Allah ta'ala tells us in the Quran, فَبَشِّرْ عِبَادٍ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Allah ta'ala says, give glad tidings to my slaves. We find that this is Allah subhanahu wa ta'ala's compassion and kindness. That when Allah subhanahu wa ta'ala wants to encourage us towards something or command us with something, then Allah ta'ala raises us on the basis or platform of glad tidings. Gives us glad tidings and encourages us. If Allah wanted, He could have warned us. He could have mentioned some punishment, that if you don't do this, or this difficulty will come if you don't do this. But Allah Ta'ala's system was Allah Ta'ala raised us to the, or made us aware of the importance of something on the basis of glad tidings. فَبَشِّرْ عِبَادٍ, give glad tidings to my slaves. And who are they? الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلِ, they are those that listen with the intention of listening. And they are those that listen with complete and total devotion and attention. Not looking around, not observing who is coming and going. In the Arabic language, this word mustami', istima', is that person who is listening with total complete intention, total complete attention, and with the intention of listening. And after listening with complete attention and devotion, what is the next thing? Ittibai ahsan, fayattabi'una ahsana. What is meant by ittibai ahsan is to implement what you heard in the best possible manner and form. Why? Because it is for your benefit. Like when it comes to your clothing, when it comes to things that you drink, when it comes to things that you eat, you want the best. You want a superlative standard. Why? Because you understand that this is for your benefit. In exactly the same way, to implement the talks of deen and bring them in our lives, implement them in the best possible manner. Every aspect and every amal of deen. This is our responsibility in order to fulfill this in this manner. And if we will do this, أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ, Allah Ta'ala says, these are the people
who Allah subhanahu wa ta'ala has rightly guided, and these are the people of understanding. دوسری بات یہ ہے، اللہ کے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے جو کام دیا ہے دین کا، اس کی دعوت کا، اس کی تعلیم کا، اس کی تربیت کا، اس سے مقصود اپنی آخرت بنانا ہے کہ اس کام کے ذریعے سے، دین کے ذریعے سے اپنی آخرت بناؤ. بلکہ دنیا کو بھی اللہ تعالیٰ نے آخرت بنانے کے لیے پیدا کیا ہے کہ دنیا سے آخرت بناؤ. جیسے زمیندار اپنی زمین سے پیداوار لیتا ہے، فصل لیتا ہے، مال لیتا ہے زمین پر محنت کر کے. جی ہاں، ہر سال وہ محنت کرتا ہے، ہر سال اس کی پیداوار اور مال وہ لیتا ہے. ایسے ہی دنیا کو آخرت کی کھیتی بنایا گیا کہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ. یہ اصل ہے، یہ اصل ہے. اس لیے صحابہ کرام اپنا تعارف اس طرح کراتے تھے کہ وہ فرماتے تھے انما ہممنا الآخرہ ولیست ہممنا الدنیا، کہ ہمارے عزائم، ہمارے ارادے، ہمارے فیصلے اپنے آخرت بنانے کے ہیں. ہمارے ارادے، ہمارے عزائم دنیا کے بنانے کے نہیں ہیں، کیونکہ وہ تو بنتی نہیں ہے، وہ تو فنا ہونے والی ہے. آدمی کتنی بناوے، اس کا معال اور نتیجہ جو ہے وہ فنا ہے. اس لیے فرماتے تھے کہ انما ہممنا الآخرہ، ہمارے عزائم، ہمارے ارادے وہ آخرت بنانے کے ہیں. اور یہی اصلی پیغام ہے کہ عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنی دنیا سے آخرت بناوے. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ الامانی. باہوش و سمجھدار آدمی وہ ہے جو اللہ کو، جو اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے کاموں کا پابند کرے. من دان نفسہ، اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے کاموں کا پابند کرے. حدیث پاک ہے یہ کہ الکیس من دان نفسہ، سمجھدار وہ ہے جو اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے کاموں کا پابند کرے. یعنی موت کے بعد کام آنے والے عمل آج کرے، کیونکہ موت کے بعد آدمی کو وہ عمل کام آئیں گے جو اللہ کی رضا کے لیے کیے ہوں گے اور اللہ کے حکم کے مطابق کیے ہوں گے، طریقے کے مطابق کیے ہوں گے. تو وہ ہے سمجھدار. تو یہ اصل ہے کہ دنیا سے ہمیں اپنی آخرت بنانی ہے. That work which Allah subhanahu wa ta'ala sent Anbiya alayhimus salatu wassalam with in this world, whether it was their da'wat, whether it was their ta'aleem, whether it was their tarbiyat and their nurturing, the primary and fundamental objective of the field of effort of Anbiya alayhimus salatu wassalam was to make one's akhirat. Dunya also, this world also was given with this purpose, that how this world can be used to make one's akhirat. The example is given of a farmer. He makes effort on his land, tills the land, puts fertilizer, various types of effort he makes year in, year out, throughout his entire life. The object is the produce that will come out of that land. In the same way, this dunya, this world is a field on which we are making effort for our akhirat. The object is the akhirat. And this is why the Sahaba of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, they would introduce themselves in this manner, that innama himamuna al-akhirah walaysat himamuna ad-dunya.
They would say that our purpose and our object and the goal is akhirat, the hereafter. Our goal and objective is not this world. Why? Because this world is temporary. This world is a target for destruction. Everything in this world will come to an end. So the actual message, and this is the sign of intelligence. That is why we find in the hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Al-Kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut, wal-ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna ala Allahi al-amani. That the intelligent person is that person who will make effort in this world in order to develop his akhirat. He will make himself paban, restrict himself to what the laws of Allah subhanahu wa ta'ala are. He will prepare for death before death. The actions of akhirat, the actions after death, he will do it in this world in preparation for the hereafter, keeping the injunctions and the laws of Allah subhanahu wa ta'ala in front of him. This is the intelligent person, and this is that person of understanding who will work in the dunya for his akhirat. اس لیے انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت میں آخرت کو اصل قرار دیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے. یہ بشارت ہے. حدیث پاک کا یہ ٹکڑا بشارت ہے. ان الدنیا خلقت لکم، کہ دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کر دیا ہے. اور صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ پیدا کر کے اس کو یعنی دنیا کے اسباب کو ہمارے کام میں لگایا ہے. زمین کو، آسمان کو، چاند، سورج، ہوا، پانی، یہ سب اسباب ہیں. یہ سب اسباب کام میں لگائے گئے ہیں. ہاں، ان کو پابند کیا گیا ہے. ان اسباب کو پابند کیا گیا. کس کے لیے؟ کہ ہمارے کاموں کے لیے، ہماری ضرورتوں کے لیے. اس کو تسخیر کہتے ہیں عربی میں. تسخیر کے معنی کہ ان اسباب کو پابند کر دیا گیا ہے. سورج کو پابند کیا، چاند کو پابند کیا، ہوا کو پابند کیا، پانی کو پابند کیا، یہاں تک کہ جانوروں کو پابند کیا. سبحان الذی سخر لنا ھذا پڑھتے ہیں نا. پاک ہے وہ پروردگار جس نے اس جانور کو ہمارے لیے پابند کر دیا. اب ہاتھی انکار نہیں کرے گا، گھوڑا انکار نہیں کرے گا، بکری دودھ دینے سے انکار نہیں کرے گی. کوئی بھی تو ہے. کیوں؟ کہ ان کو پابند کیا گیا ہے. اس کو تسخیر کہتے ہیں عربی میں، کہ ان ساری چیزوں کو تمہارے کام میں لگا دیا گیا ہے. خالی پیدا نہیں کیا تمہارے لیے بلکہ تمہارے لیے پیدا کر کے اس کو تمہارے کام میں لگا دیا. یہ انعام ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے پہلے حصے میں یہ فرما رہے ہیں کہ ان الدنیا خلقت لکم، یہ دنیا تمہارے واسطے پیدا کر دی. آدمی سمندر کا بھی سفر کرتا ہے، سمندر منع نہیں کرتا. ہاں، سمندروں سے سفر کرتے ہیں کہ اللہ نے سمندروں کو تمہارے کام میں لگایا. رکا وسخر لکم البحر، کہ سمندر کو تمہارے کام میں لگایا ہے. سمندر جانتے ہیں سمندر کتنی بڑی طاقت ہے. سمندر جائے پتہ چلتا ہے پانی کے جہاز میں کتنی بڑی طاقت ہے. لیکن وہ پابند ہے. وہ پابند ہے. تو ہر مخلوق کو خدمت میں لگایا. اس کو حضور نے فرمایا کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی ہے، یعنی تمہارے کام میں لگایا ہے. یہ انعام اور اکرام ہے. ان الدنیا خلقت لکم، یہ انعام اکرام. دوسری بات ذمہ داری کی ہے. وانتم خلقتم للآخرہ، اور تم کہ تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو.
दुनिया तुम्हारे लिए पैदा की गई, ये इनाम, और तुम आखिरत के लिए पैदा किए गए हो, ये जिम्मेदारी। ये जिम्मेदारी की बात कही है। नबी के जिम्मे है अल्लाह के इनाम इकराम भी बतावे और अल्लाह की तरफ से आने वाली जिम्मेदारियों को भी बतावे। उसी को पैगंबर कहते हैं। नेमतों से भी आगाह करे और जिम्मेदारियों से भी आगाह करे। ये नेमतें हैं तुम्हारे लिए, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, हाँ, ताकि उसकी बात पूरी हो जावे। तो ये दोनों बातें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई कि दुनिया तुम्हारे लिए पैदा की गई है और तुमको आखिरत के लिए पैदा किया है। In the da'wat and invitation of Anbiya alayhi salatu wassalam, the akhirat, the hereafter, was always made the actual objective. We find the hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, inna ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Now if you look at this hadith, the first part of the hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam says that verily this entire world Allah subhanahu wa ta'ala created for you. So this in fact is glad tidings that Allah created this entire world for you. Not just created it, but the means of this world was subjugated and placed in the service of humanity. Whether it was the earth, the sky, the sun, etc. All these various creations of the world have been placed in the service of humanity. They have been locked into this. They have been restricted into this. This is why we find that they do not refuse to serve humanity. The sun is serving humanity. Likewise the moon, the wind, the water, the animals of this world. That is why we read the dua, Subhanalladhi sakhkhara lana hada. Glory be to Allah subhanahu wa ta'ala who has placed this in our service. A goat or a cow will not refuse to give you milk. Allah subhanahu wa ta'ala has placed these creations in our service. Not just created them, but after creating them, placed them in our service. You travel upon the oceans. What a vast and powerful creation of Allah subhanahu wa ta'ala this is. Yet, sakhkhara lakumul bahar. Taskhir in Arabic means to place at your service. It is doing your work for you. Allah subhanahu wa ta'ala, this entire creation, Allah subhanahu wa ta'ala has placed them in our service, and this is Allah's favor upon us. That is the first part of the hadith. The second part of the hadith, antum khuliqtum lil akhirah, that you have been created for the hereafter. This Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam is informing us of our responsibility, because we find that both these things constituted the duty of the Anbiya alayhi salatu wassalam. The messenger of Allah on the one hand would inform you of Allah Ta'ala's favors, and on the other hand he would also inform you of what your responsibility is. He would make you conscious and aware of both. This world has been placed in your service, Allah's favor. Your responsibility is that Allah has created you for the hereafter. इसलिए सहाबाए किराम ये फरमाते थे कि हमारे अज़ाइम, हमारे इरादे आखिरत बनाने के हैं, कि आखिरत असल है, दुनिया असल नहीं है। दुनिया ऐसा है जैसे एक पुल हो, इस पार से उस पार जाना है, उसके लिए पुल बनाते हैं। पुल पर कोई रुकता नहीं है, पुल पर किसी को ठहरने की इजाजत नहीं होती। इस पार से उस पार हो जाओ, मुरूर उसे कहते हैं, गुजरना है यहां से। कोई ठहरे तो ठहरने नहीं देंगे, क्योंकि ये गुजरगाह है। दुनिया की हकीकत अल्लाह ताला ने बताई है। दुनिया क्या हकीकत है? दुनिया के अंदर दो बातें हैं, फमा उतीतुम मिन शैइन फमा उतीतुम शैइन मिन हयातिद दुनिया फमा उतीतुम मिन शैइन,
جو چیز تمہیں دنیا جس میں سے دی گئی ہے اس میں دو باتیں ہیں، ایک اس کی زینت ہے اور ایک اس کا فائدہ ہے. دنیا کی کسی بھی چیز کو آپ دیکھو گے، ایک اس کے اندر زینت ہوگی، ایک اس کا فائدہ ہوگا. آپ دوا کے اسٹور سے دوائیں خریدیں گے تو دوا کا پیکنگ ہوگا، وہ خوبصورت ہے، وہ مقصود نہیں ہے. اندر دوا ہے وہ فائدہ، اوپر زینت ہے، اندر دوا کی گولیاں ہیں. جی ہاں، ایسے ہی کہ دنیا کو دو چیزوں سے مرکب کیا ہے، ایک اس کی زینت، ایک اس کا فائدہ. جیسے کھانے کی لذت، کھانے کا فائدہ. جی ہاں، یہ دو چیزیں ہر چیز میں ہوتی ہے، ایک اس کی زینت، ایک اس کا فائدہ. زینت صرف دیکھنے کے لیے ہوتی ہے، زینت کو زوال ہوتا ہے، زینت رہتی نہیں ہے. جی ہاں، جلدی زائل ہو جاتی ہے. اصل اس کا فائدہ ہے، وہ بھی تھوڑے وقت کے لیے. تو اللہ نے فرمایا کہ جو دنیا ہم نے تم کو دی ہے اس میں دو باتیں ہیں، ایک اس کی زینت ہے جو اس کو لوگ دیکھتے ہیں. جی ہاں، لوگوں کو اچھا لگتا ہے. کھیتی کی زینت، عمارت کی زینت، ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے، ہر چیز کا ایک فائدہ ہوتا ہے. اصل اس کا فائدہ ہے، زینت اس کے دیکھنے کے لیے، وہ فائدہ تھوڑا ہوتا ہے. یہ بتایا کہ اس کا فائدہ تھوڑا، دنیا کا فائدہ تھوڑا. قل متاع الدنیا قلیل، اے نبی بتا دو لوگوں کو کہ دنیا کا نفع بہت تھوڑا ہے، کیونکہ زندگی بہت تھوڑی ہے، زندگی بہت تھوڑی ہے، تو اس کا نفع بہت تھوڑا ہے. آخرت ایسی نہیں ہے کہ آخرت صرف زینت کا نام نہیں ہے، بلکہ آخرت جو دی جائے گی بندوں کو وہ بطور بدلہ کے دی جائے گی. ہاں، بطور بدلہ کے دی جائے گی اور ہمیشہ کے لیے دی جائے گی. ہاں، دنیا کی دو صفت بتائی، اس کی زینت، اس کا تھوڑا فائدہ. آخرت کی دو باتیں بتائی کہ آخرت بطور بدلہ کے ملے گی، اور بدلہ اللہ اپنی شان سے دے گا. اللہ تاجر نہیں ہے کہ تول کے دے، تاجر تول کے دیتا ہے، حساب سے دیتا ہے، کیونکہ اس کو اپنا نفع مطلوب ہے. اللہ ایسا نہیں ہے، اللہ کریم ہے، اللہ کریم ہے، اس لیے وہ اپنے کرم سے دیتے ہیں بدلہ. تو آخرت بطور بدلہ کے ملے گی اور آخرت ہمیشہ کے لیے ملے گی. اب آدمی کو اختیار ہے اپنا بدلہ برا بناوے، اپنا بدلہ اچھا بناوے. Because the hereafter is the actual objective, this is why the Sahaba of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, they would always reiterate this, that our objective and our purpose is the hereafter. Why? Because the hereafter is the actual thing, that is the actual objective. The example, the similitude of this world is like a bridge. The bridge takes you from one point to another point. It's a necessity there in order to transport you to where you are going. It's not the objective. So you don't sit around and wait on a bridge. When it comes to a bridge, there is murur, movement. You pass it, you cross over, you traverse over it. So that is the reality of this dunya, that it is temporary. The akhirat is the objective. That is why Allah subhanahu wa ta'ala says with regards to this world, وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا. Two things are mentioned when it comes to the things of this world, two properties. One is what we call zinat or beautification, and the other is the benefit. The beautification is not the objective. The objective is actually the benefit. For example, if you look at medication, this packing, the tablets are put into a certain type of packing. The packing is the presentation. It's to make it attractive. But that is not the object. The object is the tablets that are inside the packing. Likewise, when it comes to this world also, one is the zinat, the presentation, the beautification. The other is the actual benefit. And we find that this
same principle applies to everything in this world. When it comes to food also, one is the presentation or the appearance, and the other is the actual benefit of that food that you are consuming. And we find that when it comes to the beautification or the appearance, this is something that very quickly disappears and dissipates. The actual thing is the benefit that is found in that. Here also, when it comes to the world, that also is limited. When a person, if we look, Allah subhanahu wa ta'ala tells us with regards to this world, that the benefit of this world is temporary. قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ. Why is the benefit of this world temporary? Because the life of this world also is short and temporary. Akhirat is the actual thing. To reiterate this, the world and the things of this world, the beauty and the benefit. The beauty quickly dissipates, the benefit also is limited. Why? Because life is limited. Akhirat is by way of recompense. Akhirat is the reward. And when it comes to Akhirat, Akhirat is forever. It will never ever come to an end. So two things with this world, the beauty and the benefit. Akhirat is by way of recompense, it's a reward, it's a return. And Allah subhanahu wa ta'ala will give us the return of Akhirat according to His shan. Allah ta'ala will not give it according to our shan. When it comes to a businessman in this world, what does he do? When he gives you anything, he weighs it, counts it, measures it. Allah subhanahu wa ta'ala is Kareem, is extremely generous. So there will be no limit to what Allah subhanahu wa ta'ala will give us. One is when it comes to Akhirat, it is a recompense and it's a return. Allah will give it limitless. So the second quality of Akhirat is that it will be forever. It will never ever come to an end. अल्लाह ने बताया है कि दुनिया की जीनत को हमने इम्तिहान के लिए पैदा किया है कि कौन दुनिया की जीनत पर जाता है, कौन आखिरत बनाने पर आता है। तो दुनिया की जीनत ये बंदों के इम्तिहान के लिए है। इन्ना ज़य्यना, कि हमने हर चीज को जीनत दी है, हर चीज को जीनत दी है। हर चीज की जीनत अलग अलग है। देखना यह है कि कौन जीनत में फंसता है, कौन अमल बनाता है, ये देखना है। हमने हर चीज को जीनत दी है। लिनब्लुहुम अय्युहुम अहसनु अमला, ये देखना चाहते हैं कि अच्छा अमल करने वाला कौन है। तो नबियों की दावत ये है कि दुनिया की जीनत को पहचानो, लेकिन अपने अमल से गाफिल ना हो, कि तुम्हें दुनिया की जीनत गफलत में न डाले। वो इम्तिहान के लिए है। असल तो अपनी जिंदगी जो अल्लाह ने अता फरमाई है वो आखिरत बनाने के लिए है, और हम आखिरत की तरफ जा ही रहे हैं। हर आदमी पैदा होने से लेकर के मौत तक उसका सफर है, वो सफर आखिरत का है। मौत पर वो खत्म हो जाएगा। रोज रोज अपने मंजिल पर जा रहा है। ये है रोज कि हर आदमी मुसाफिर है आखिरत का, वो जा रहा है। जब उसका वक्त आएगा वो उतर जाएगा। जैसे रेलगाड़ी से जब उसका स्टेशन आता है आदमी उतर जाता है, ऐसे जब उसका वक्त आएगा वो उतर जाएगा। फिर उसकी आखिरत या कामयाब होगी या आखिरत नाकाम होगी। हाँ, ये देखा जा क्या, इसलिए अपनी आखिरत को कामयाब बनाना है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बात कसम खा के फरमाते हैं कि मैं कसम खा के कहता हूं उस परवरदिगार की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, कि आदमी की मौत के बाद उसका ठिकाना या जन्नत बनेगा या दोज़ख बनेगा। तीसरी जगह नहीं है, तीसरी जगह नहीं है। या उसका ठिकाना जन्नत बने या उसका ठिकाना दोज़ख बने। ये बात कसम खा के कही है। हाँ, उसकी अहमियत बताने के लिए। इसलिए असल चीज कि अपनी दुनिया से आखिरत बनानी है, ये दावत है। The beauty or attraction of this world in reality is a test from Allah subhanahu wa ta'ala. Who will be attracted towards it, or who will keep the akhirat, a'mal, the actions of the hereafter in front of them, and not be entrapped by the attraction of this world. Inna zayyanna, Allah Ta'ala says, we have beautified this world.
who is going to fall into the trap of this beautification, or who will concentrate and make his focus akhirat and amal. لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Allah says, we are testing you. That who will beautify his actions and keep akhirat in front of him. Anbiya alayhimus salatu wassalam, this was their da'wat, their invitation. And they cautioned us that do not let the attraction of this world make you ghafil and negligent of your actual purpose and objective, which is akhirat, because constantly you are on a journey towards akhirat. Every passing day in reality is taking you closer and closer towards your death. In other words, towards the hereafter. It is almost like a train journey. And when your departure point comes, when you have to get off, that is the point of your maut and your death. So this journey is perpetual, it's carrying on, it is constant. So Anbiya alayhimus salatu wassalam cautioned us that do not be dissuaded from your objective by the beauty of this world. In fact, Rasulullah sallallahu alayhi wasallam on an oath took qasam, that I take an oath upon that being in whose hands lies my life, that after death it is going to be one of two things only, either Jannat forever and ever, or Jahannam forever and ever. There won't be a third place. Why did he take this oath like this? In order to make us understand the importance of this reality, that the reality is the preparation for the hereafter. इसलिए असल दावत जो है वो ये है कि आदमी अपनी दुनिया से आखिरत बनावे. दुनिया से आखिरत बनाने के क्या असबाब हैं? जैसे मकान बनाने के असबाब होते हैं, लोहा होगा, सीमेंट होगा, लकड़ा हो, तामीर होती है, असबाब है. कि दुनिया से आखिरत बनाने के क्या असबाब हैं? कि दुनिया से आखिरत बनाने के लिए सबसे पहला सबब वो ईमान है कि ईमान के बगैर आखिरत नहीं बनती. पहली चीज आखिरत बनाने के लिए जो नबियों ने दी है वो ईमान है. ला इलाहा इल्लल्लाह. हर नबी को ये चीज दी गई है कि लोगों को आखिरत बनाने के लिए उन्हें ईमान पर ले आओ, अल्लाह से ताल्लुक पैदा कराओ. हर नबी इस कलमे के साथ आया है, क्योंकि इस कलमे के बगैर आखिरत नहीं बनती. तो कलमा हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह कि इससे आखिरत जरूर बनेगी. चाहे आला दर्जे की बनावे तो आला दर्जे की, अदना दर्जा की बनावे तो अदना दर्जे की. लेकिन आखिरत बनने का सबसे पहला सबब वो बंदे का ईमान है, अल्लाह से ताल्लुक है. उसी की ताकीद है कि अपने परवरदिगार से अपना ताल्लुक पैदा करो. कि किस चीज का? कि अल्लाह से हमारा ताल्लुक इबादत का ताल्लुक है. अल्लाह से किसी की रिश्तेदारी नहीं है, अल्लाह का कोई रिश्तेदार नहीं, अल्लाह अपनी जात से अकेला है. उसने बंदों को ताल्लुक की दावत दी है और वो ताल्लुक इबादत का है कि इबादत का ताल्लुक अल्लाह ताला से होगा और किसी से नहीं होगा. किसी की इबादत नहीं होगी सिवाय अल्लाह की. उसको ईमान कहते हैं कि ईमान कि अल्लाह ताला से ताल्लुक पैदा करो इबादत का. क्या मतलब है? कि इसका मतलब यह है कि मेरी कामयाबी वो अल्लाह ताला के हाथ में है. अल्लाह राजी है तो मैं कामयाब हूँ, अल्लाह नाराज है तो मैं नाकाम हूँ. और अल्लाह राजी किससे होता है? कि अपने दीन से, अपने ईमान से. अल्लाह कुफर से नाराज है. वला यर्दा लिबादिहिल कुफ्र, कि अल्लाह कुफर से नाराज है. हाँ, कुफर की जितनी बातें हैं उन सब बातों से अल्लाह नाराज है. और वो सब बातें तो वो नाकामी की बातें हैं, चाहे माल मिले, मुल्क मिले या दौलत मिले, सब मिले कुफर के साथ कि कुछ नहीं है. एक चीज है वो ईमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह. एक अल्लाह है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है. सारे हालात उसके कब्जे में है, सारे असबाब उसके कब्जे में है. उसके इरादे से होगा, अल्लाह चाहेगा वो होगा, अल्लाह नहीं चाहेगा नहीं होगा. ये हमको सिखाया है. इसलिए अपना ताल्लुक अल्लाह ताला से सही करो. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि मन अस्लह मा बैनहु व बैन अल्लाह अस्लह अल्लाहु मा बैनहु व बैन खल्क़िही.
एक जबरदस्त बात कही है कि मन असलह मा बैनहु व बैन अल्लाह असलह अल्लाहु मा बैनहु व बैन खल्क़िही, कि जो लोग अपना और खुदा का मामला ठीक कर लेंगे अल्लाह उनका और मखलूक वाला मामला ठीक कर देगा। ये बताया मसला अल्लाह के हाथ में है। जी हाँ, नफा हो नुकसान हो, जितने हालात हैं, पसंदीदा हालात नापसंदीदा हालात, इन तमाम हालात का ताल्लुक सिर्फ अल्लाह की जात से। अल्लाह उन हालात को पैदा करने वाला है। इसलिए दावत ये दी है और बशारत ये दी है कि मन असलह मा बैनहु व बैन अल्लाह असलह अल्लाहु मा बैनहु व बैन खल्क़िही, कि जो लोग अपना और खुदा का मामला ठीक कर लेंगे तो अल्लाह उनका और मखलूक वाला मामला ठीक कर देगा। एक ही चाबी है, एक ही बुनियाद है, एक ही चाबी, एक ही बुनियाद। वो क्या कि अपना ताल्लुक अपना मामला अल्लाह से ठीक करो। जब मामला अल्लाह से ठीक हो जाएगा कि बाकी के सारे मामलात नीचे के वो अल्लाह सही करेगा, दुनिया के हों आखिरत के हों इज्तिमाई हो इनफरादी हो। हाँ, कि उसके सही होने की एक ही शक्ल है, एक ही शर्त है कि अल्लाह से अपना मामला सही करो। कि अल्लाह राजी है कि सारे हालात अल्लाह ठीक करेगा, अल्लाह नाराज है कि फिर हर हाल में नामुराद बनाएगा। अल्लाह की शान गनी है, अल्लाह को किसी की परवाह नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला कदरदान भी है कि जो लोग अल्लाह के हुक्मों की कदर करेंगे अल्लाह उनकी कदर करेगा। हाँ, वकान अल्लाह शाकिरन अलीमा, कि अल्लाह ताला कदरदान है, अल्लाह ताला सबको जानने वाला है। इसलिए अगर कोई अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता है तो अल्लाह उसकी कदर करेंगे। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बशारत दी है कि मन असलह मा बैनहु व बैन अल्लाह असलह अल्लाहु मा बैनहु व बैन खल्क़िही, कि जो लोग अपना और खुदा का मामला सही कर लेंगे तो अल्लाह उनका और मखलूक वाला मामला सही कर देगा। This is why the actual da'wat and invitation that is given is that we have to make our akhirat through this world. How is this world a means of making our akhirat? Like for example, when you want to build a house, what is the means by which you are going to build or put up that building or that house? You have to use cement, you have to use steel, you have to use bricks, etc. So what is the means by which you will make your akhirat? The first and the primary means without which akhirat cannot be made is iman. Iman on la ilaha illallah. Because through this, and this is what Anbiya alayhimu salatu wassalam were given, and this is the means which they came with, that create your relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. Because without kalima, without this conviction, akhirat can never be made. So develop this conviction on the highest possible level, or even if it is on a lower level. Iman is the means by which one's relationship with Allah subhanahu wa ta'ala will be made through the ibadat and the worship of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala does not have any relationship with anyone, that on the basis of this one will be favored over the other. With Allah subhanahu wa ta'ala, Allah's ta'alluq and relationship is built on the edifice of iman and the obedience and the worship of Allah subhanahu wa ta'ala. Success, failure, this is in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala. And without deen and iman, success is impossible. When it comes to kufr and the acts of kufr, وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ, Allah subhanahu wa ta'ala will never ever be pleased with kufr. So the key, the fundamental basis, the means of success is iman and the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. And we find that everything is in the control of Allah subhanahu wa ta'ala. Whatever we will get in this world, it is dependent on Allah's decision. Whether it is the wealth of this world, the position of this world, the favorable conditions in this world. Correct your relationship with Allah subhanahu wa ta'ala and all this will be corrected for you. The hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam,
من اصلح ما بينه وبين الله اصلح الله ما بينه وبين خلقه. He who will correct his relationship with Allah subhanahu wa ta'ala, Allah will correct his relationship with the rest of the creation. So the actual crux of the matter, benefit and harm, conditions in this world, favorable or unfavorable, everything is in the hands of Allah, because Allah has created all these conditions. So if we want favorable conditions, then we are given the recipe. And not just the recipe, we are given the key, we are given the foundation, we are given the glad tidings by Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam that correct your relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. Then whatever you require of this world, whether it is individual, whether it is collective, every condition, every circumstance in this world, Allah subhanahu wa ta'ala will put it in your favor if you will correct your relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala, once Allah has to become happy with you, Allah ta'ala is ghani, Allah ta'ala is independent. Acquire Allah's happiness, then the conditions will be put in our favor. One hand, Allah is independent of this creation. On the other hand, Allah subhanahu wa ta'ala is very, very appreciative. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. This is Allah subhanahu wa ta'ala's quality, that if we will obey Allah, Allah is appreciative of our obedience. And Allah subhanahu wa ta'ala, by pleasing Him through Iman, through the ibadat of Allah, through developing our relationship with Allah subhanahu wa ta'ala, the recipe, the formula, the glad tiding given by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aslaha ma bainahu wa bain Allah, aslaha Allahu ma bainahu wa bain khalqi. Correct your relationship with Allah subhanahu wa ta'ala, and all your problems and difficulties and conditions of this world, Allah will make it favorable for you. اس لیے بندوں کا اصل معاملہ اپنے اللہ سے ہے. قل هو ربی لا الہ الا اللہ. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ وہ میرا پروردگار ہے, مجھے وہ پالنے والا ہے, اس سے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تو عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے, اور پرورش اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی پرورش کرتے ہیں, اپنے مخلوق کی پرورش کرتے ہیں, ان کو پالتے ہیں. یہ ان کا انعام ہے. تو اللہ کے انعام کو بھی دیکھنا ہے اور اللہ کے حق کو بھی دیکھنا ہے. اللہ کا انعام, یہ سارے اسباب ہیں, وہ بطور انعام کے ہیں جو بندوں کو دیے گئے ہیں. ہاں, جان ہے, مال ہے, اولاد ہے, تندرستی ہے, یہ ساری چیزیں جو اچھے حالات ہیں, اچھے اسباب ہیں, یہ بطور انعام اور اکرام کے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دے رکھے ہیں. اور اس دینے میں بندوں کا امتحان ہے کہ کون اسباب کی طرف جھکتا ہے اور کون اللہ کی طرف آتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا کے حالات بھی اور دنیا کے اسباب بھی ایمان والوں کے لیے امتحان ہے. ایمان والوں کے لیے امتحان ہے کہ اللہ تعالیٰ اسباب دے کر امتحان کریں گے, اسباب لے کر بھی امتحان کریں گے, حالات اچھے حالات دے کر بھی امتحان لیں گے, ناگوار حالت سے بھی امتحان لیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حالات میں اور اسباب میں بندوں کی کامیابی نہیں رکھی ہے. اللہ نے بندوں کی کامیابی ان کے اللہ کے حکموں کے پورا کرنے میں رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پورا کریں گے, پھر اللہ ان کو ہر حال میں کامیاب کرے گا. کہ کامیابی کا تعلق اللہ کے اطاعت سے ہے, اس کے حکموں کے پورا کرنے سے ہے. یہی ایمان کا تقاضا ہے. جو ایمان ہے لا الہ الا اللہ, وہ ایمان کا کلمہ ہے. کہ ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ ہر چیز کے تقاضے ہوتے ہیں, اس کے مطابق آدمی اپنے آپ کو استعمال کرتا ہے. تجارت کا ایک تقاضا, زراعت کا ایک تقاضا, ہر ایک کا ایک تقاضا. اس تقاضے پر استعمال ہوتے ہیں تو نفع آتا ہے. تو بھئی ایمان دیا ہے تو ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ ایمان کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ تو ایمان اطاعت کا تقاضا کرے گا کہ جب اللہ نے ایمان دیا ہے تو اس کی اطاعت کرو, ہاں, اس کی نافرمانی نہ کرو. نافرمانی سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان کا راستہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے. اس لیے ایمان کا تقاضا ہے کہ زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت والی ہو. اور اطاعت کا طریقہ کہ اللہ تعالیٰ اطاعت کا طریقہ نبیوں کے ذریعے سے بتاتے ہیں.
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हर जमाने में हर नबी के कलमे के साथ उस नबी का नाम होता था कि जिस अल्लाह ने इताअत की जिम्मेदारी डाली है उस अल्लाह की इताअत का तरीका ये बतावेगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने ज़माने में इताअत का तरीका बताया, इस तरह हर नबी ने अपने अपने ज़माने में अल्लाह के इताअत के तरीके बताए हैं। और यही असल दीन है कि अल्लाह को अल्लाह मानकर फिर अपनी ज़िंदगी उसके हुक्मों के ताबे करनी है। दुनिया के असबाब को, दुनिया के हालात को अल्लाह ने इम्तिहान के लिए पैदा किया है कि इसमें रखकर अल्लाह ताला देखेंगे कि वो कैसे करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते कि दुनिया को और दुनिया के असबाब को अल्लाह ने हरा भरा बनाया है, मीठा बनाया है, लजीज बनाया है, लेकिन इसमें रखकर अल्लाह तुमको देखेंगे कि तुम क्या अमल करते हो। इसे दुनिया के असबाब को इम्तिहान बताया है और कामयाबी के लिए अल्लाह ताला ने अहकाम दिए हैं। The actual affair, or the crux of the affair, is between us and Allah subhanahu wa ta'ala. Qul huwa rabbi la ilaha illahu. Tell them He is Allah and there is no deity besides Him. The worship of Allah subhanahu wa ta'ala, this is the right of Allah subhanahu wa ta'ala, that Allah should be worshipped, that Allah should be obeyed. And the nurturing of Allah subhanahu wa ta'ala, this is the favor or the bounty of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah gives bounties also, and Allah subhanahu wa ta'ala enjoys a certain right. Allah's ibadat is His right. The bounties of Allah subhanahu wa ta'ala, these are the favors of Allah. Both we have to see what Allah Ta'ala has given us, whether it's life, whether it's wealth, whether it's children, whether it's sustenance. These are the bounties and the favors of Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah has given us this in this world in order to test us. That who will bow down before the favors of this world, or who will bow down before the command of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala will test us by the means of this world, by the conditions of this world, sometimes with favorable conditions, sometimes with unfavorable conditions. But primarily what is behind us is the test of Allah subhanahu wa ta'ala, that whether we will come onto the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. Because success and failure is not linked to conditions, and it's not linked to means. Success and failure is directly linked to the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala and the commands of Allah subhanahu wa ta'ala. This in fact is the demand and the prerequisite of Iman, of La ilaha illallah, of this kalima. La ilaha illallah, these are the words of the kalima. What is the demand of the kalima? What is the requirement of the kalima? That is the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. Abstention from that which Allah subhanahu wa ta'ala has prohibited us. This is the requirement, the dictate and the demand of the kalima, to obey Allah subhanahu wa ta'ala. Stay away from what Allah has prohibited. Now how must we obey Allah? What is the way of His obedience? How does Allah Ta'ala want to be obeyed? That Anbiya alayhimus salatu wassalam practically showed us. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. The demand of La ilaha illallah is obedience. How do you obey Allah? Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And likewise with the Anbiya alayhimus salatu wassalam of the past also. That is why with La ilaha illallah, the name of that Nabi would be linked at that particular period of time. In the time of Musa alayhi salam, to follow Musa alayhi salam was the way of fulfilling the requirements and the dictates of the kalima. So we find that the means of this world, this is Allah subhanahu wa ta'ala is testing us through this. Allah Ta'ala has made this attractive. What do we do? Do we get attracted by the means, or do we keep the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala in front of us? तो ईमान का तकाजा है अल्लाह की इताअत करना। मैं अल्लाह पर ईमान लाया, उसका मतलब है कि आज से मैं अल्लाह की इताअत के साथ हूँ, उसकी ताबेदारी के साथ हूँ। अपनी मर्जी, अपनी ख्वाहिशात इस पर नहीं चलूँगा, बल्कि अल्लाह ने जो हुक्म दिए हैं उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारूँगा। तो कलमे में अल्लाह की इताअत का इकरार है
اور وہی اصل ہے. نبیوں کو اطاعت قائم کرانے کے لیے بھیجا جاتا ہے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ جب کبھی ہم نے دنیا میں رسول بھیجا ہے تو صرف اس لیے بھیجا ہے کہ وہ رسول اللہ تعالیٰ کے فرمانے سے بندوں کو اللہ کی اطاعت پر لاوے. اصل زندگی اطاعت کی زندگی ہے. ہاں، اگر اطاعت نہیں ہے تو پھر وہ گمراہ ہے، وہ راستے سے بھٹکا ہوا ہے. ہاں، اطاعت ہی سیدھا راستہ ہے جو اللہ کی طرف لے جائے گا، اللہ کی رضامندی کی طرف لے جائے گا. اطاعت نہیں ہے تو پھر وہ دنیا کے دھوکے میں ہے کہ دنیا کی نعمتوں سے، دنیا کے حالات سے وہ خوش ہے اور اس کی آخرت خراب ہے. ہاں، اس لیے اصل راستہ وہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا. اور اطاعت کے لیے اللہ نے جان اور مال دو اسباب دیے ہیں کہ جان سے بھی اللہ کی اطاعت کرو، مال سے بھی اللہ کی اطاعت کرو، اور جیسا اللہ کہے ویسا کرو. ہاں، اپنی مرضی سے نہیں. اپنی مرضی سے کرنا یہ اپنی خواہش ہوتی ہے یا رواج ہوتا ہے. خواہش کی کوئی جگہ نہیں ہے اور رواج کی کوئی قیمت نہیں ہے اللہ کے ہاں. ان کا رواج ہے، کرتے ہیں، کہ رواج کی کوئی قیمت نہیں اور خواہش کی کوئی جگہ نہیں ہے. ہاں، بلکہ اصل تقاضا اللہ کے اطاعت کا ہے کہ اللہ کے اطاعت کرو اور محبت سے اطاعت کرو. زبردستی کی بات نہیں ہے. کیوں؟ کہ تمہاری اطاعت پر تم کو بڑے بڑے انعام دینے ہیں. اللہ تعالیٰ کے جتنے انعامات ہیں وہ صرف اطاعت سے ملیں گے. ہاں، وہ صرف اطاعت سے ملیں گے، بغیر اطاعت کے کوئی انعام نہیں ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. دیکھا کہ جو اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ رہیں گے جن پر اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں. وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. یہ وہ قسم ہے جن پر اللہ تعالیٰ کے انعامات ہوتے ہیں. کہ جو اطاعت کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے انعامات سے مالا مال ہو جائے گا. دنیا کے اسباب میں بھی اللہ کے انعامات ہوتے ہیں، احکام میں بھی اللہ کے انعامات ہوتے ہیں. جی ہاں، جو احکام دیے ہیں وہ بھی انعام ہے، جو اسباب دیے ہیں وہ بھی انعام ہے. لیکن اسباب اس وقت میں انعام بنیں گے جبکہ اسباب کے اندر اللہ کے احکامات جاری ہو جائیں. جب اپنے اسباب میں آدمی اللہ کے احکام جاری کرے گا تو پھر یہ اسباب انعام بن گئے. ہاں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے ذریعے سے، نبیوں کے ذریعے سے اپنے انعامات کی تفصیل بتائی ہے. اپنے انعامات کی تفصیل بتائیے اطاعت کرنے والوں کے لیے. مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے دین میں ہر شعبے کے فضائل ہیں، ہر شعبے کے مسائل ہیں. ہمارے دین میں ہر شعبے کے فضائل ہیں، ہر شعبے کے مسائل ہیں. کوئی شعبہ صرف دنیا نہیں ہے بلکہ ہر شعبے کے فضائل، ہر شعبے کے مسائل. جیسے عبادت کا شعبہ ہے تو عبادت کے فضائل ہیں، عبادت کرنے والوں کے انعامات ہیں، عبادت کرنے والوں کے لیے برکتیں ہیں. یہ تو ظاہر ہے، یہ تو ظاہر ہے. عبادت کے علاوہ دوسرے شعبے ہیں، مثلا تجارت کا شعبہ ہے، لوگ تجارت کرتے ہیں. کہ تجارت کے بھی برکات ہیں، تجارت کرنے والوں کے لیے بھی انعامات ہیں. ایسے زمینداری ہے، زراعت ہے کہ زمینداری کا ایک شعبہ ہے کہ زمینداری کا شعبہ کہ اس کے لیے بھی انعامات ہیں، اس کے لیے بھی برکات ہیں. عہدے داری ہے دنیا میں، عہدے داری ہے، اقتدار ہے کہ یہ بھی ایک شعبہ ہے کہ اس کے بھی لیے انعام ہے. اللہ تعالیٰ کیوں کہ اصل انعام کا دار و مدار اطاعت پر ہے. جس شعبے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت جائے گی وہ شعبہ اللہ تعالیٰ کے انعامات پائے گا. مالداری میں اطاعت ہوئی تو مالداری کے انعامات ملیں گے، غریبی میں اطاعت ہوئی تو غریبی کے انعامات ملیں گے. حکومت میں اللہ کی اطاعت ہوئی تو حکومت کے راستے سے انعام دے گی، تجارت ہے تو تجارت کے راستے سے. تو حضرت فرماتے تھے ہمارے ہاں ہر شعبے کے فضائل ہیں، ہر شعبے کے مسائل ہیں. ہر شعبے کے فضائل ہیں، ہر شعبے کے مسائل ہیں. جیسے عبادت ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ذکر، تلاوت، یہ شعبہ عبادت کا ہے. عبادت کے فضائل ہیں، عبادت پر یہ دیں گے، تلاوت پر یہ دیں گے. ایسے دوسرے شعبے ہیں تجارتوں کا، زراعتوں کا، عہدے داریوں کا، یہ بھی دنیا میں شعبے ہیں، اسے دنیا چل رہی ہے.
कि इस शोबे वालों को भी अल्लाह इनाम देंगे। ये दुनियादारी नहीं है फ़कत, बल्कि ये लोग भी इनाम पाएंगे बशर्ते कि उनकी जिंदगी में इताअत आवे। असल अल्लाह ताला की इताअत है। हाँ, इसलिए पहले ज़माने में अल्लाह ताला शोबे वालों के पास नबी भेजते थे। मूसा अलैहिस्सलाम को हुकूमत वालों के पास भेजा, शुएब अलैहिस्सलाम को तिजारत करने वालों के पास भेजा, सालेह अलैहिस्सलाम को कारखानों वालों की तरफ भेजा। ये शोबे हैं दुनिया में, हाँ, कि इनकी जिंदगियों में इताअत आ जावे तो ये कामयाब हो जाएंगे। हाँ, इनके शोबे उनको नुकसान नहीं देंगे। ये शोबे का नुकसान नहीं होता, बल्कि नुकसान आदमी खुद अपना नुकसान करता है। जो शोबे अल्लाह ने पैदा किए हैं उनका कोई कसूर नहीं है, दुनिया का कसूर नहीं है, बल्कि दुनिया का कसूर इस वजह से है कि आदमी अपने को गलत तरीके से दुनिया में लगाता है। हाँ, वरना दुनिया कि दुनिया क्या ही अच्छी चीज, हदीसों में है कि दुनिया क्या ही अच्छी चीज है जब उससे आखिरत बनाई जाए। हाँ, कितना अच्छा घर है दुनिया कि जब से उसे आखिरत बनाई जाए। हाँ, क्यों कि दुनिया के बगैर आखिरत कैसे बनेगी? दुनिया के बगैर आखिरत कैसे बनेगी? जी हाँ, जैसे जमीन को बनाया ताकि जमीन से फसल ली जाए, जमीन से माल लिया जाए, बागात से, खेतियों से, इसलिए जमीन पैदा की है। ऐसे अल्लाह ताला ने दुनिया पैदा की है ताकि अपनी दुनिया से आखिरत बनाई जाए। उसके लिए ईमान और इताअत। The demand or the prerequisite or the dictate of Iman is to introduce in our lives the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. There are desires also. We should not be following our desires, but keep in front of us what is the command of Allah subhanahu wa ta'ala. What does Allah subhanahu wa ta'ala want us to be doing? And we find that this was the work of Anbiya alayhimus salatu wassalam, to introduce the way of Allah subhanahu wa ta'ala's command in every branch or field of effort. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. Allah subhanahu wa ta'ala says that we did not send Anbiya alayhimus salatu wassalam except that with the permission of Allah they have to be obeyed. Anbiya alayhimus salatu wassalam, this was the actual life, the life of Allah subhanahu wa ta'ala's obedience. If there is no obedience, then it is deviation. If there is no obedience, then one has fallen into the deception of this world. In order to bring about the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala in our lives, Allah subhanahu wa ta'ala has given us two means. One is the wealth and the other is the life. Both these means have to be utilized according to the command of Allah subhanahu wa ta'ala, not according to our desires. One is desires, the other is riwaj, or what we call customs. Both these things have no value. Desires have no value. Likewise, customs are just temporary, they have no value. What is the objective? What is Allah's command? To obey Allah subhanahu wa ta'ala. And to obey Allah subhanahu wa ta'ala with the love of Allah subhanahu wa ta'ala. Not because we are being compelled. Obey Allah subhanahu wa ta'ala because in return for this, Allah subhanahu wa ta'ala has promised great rewards, great recompense. But the rewards are directly linked with acts of obedience. This is why Allah says in the Quran, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. Obey Allah and His Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Then Allah Ta'ala will raise you with those upon whom Allah subhanahu wa ta'ala has favored. Allah will reward you greatly. So we find, my respected brothers, the means of this world, this is a ni'mat, a bounty, a favor from Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah subhanahu wa ta'ala's commands, they are also Allah subhanahu wa ta'ala's favor. Whatever Allah subhanahu wa ta'ala
has given us, in that we have to bring about the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. Anbiya alayhimus salatu wassalam, they open this up in front of us. They explain to us that whatever branch or field of effort of this world you are involved in, how to obey Allah subhanahu wa ta'ala, and what are the commands of Allah subhanahu wa ta'ala, what are the virtues, and what are the masail, what are the regulations which Allah subhanahu wa ta'ala has given us. This is why Maulana Yusuf Sahab rahmatullah alayhi used to say that every branch of this world, in it Allah subhanahu wa ta'ala has kept virtues, and Allah subhanahu wa ta'ala has kept masail, regulations. No branch of this world is what we can call only something of dunya. In every branch or every field of effort, one is ibadat, whether it's tilawat of Quran, zikrullah, etc. In that, Allah subhanahu wa ta'ala has kept His commands. And if His commands are fulfilled, then Allah subhanahu wa ta'ala will bless us with barakat, with blessings. And Allah subhanahu wa ta'ala will bless us with His favors. Likewise, every other field of effort of this world, whether it is business, commerce, whether it is agriculture, whether it is politics, getting status or position or leadership, every field of effort of this world is not only worldly, but in that there are commands of Allah subhanahu wa ta'ala. And by fulfilling those commands of Allah in whatever branch or field of effort, this will draw blessings from Allah subhanahu wa ta'ala, and it will draw the favors of Allah subhanahu wa ta'ala. But what is the objective? The objective is itaat. Obey Allah subhanahu wa ta'ala in whatever branch or field of effort you are involved in. In obeying Allah subhanahu wa ta'ala, this will become the means of Allah subhanahu wa ta'ala's favors and bounties and rewards being given to us. Whatever the branch may be, whether it be leadership, whether it be wealth, whether it be even be poverty, in whatever field we are, whatever situation we find ourselves in, what are the laws of Allah subhanahu wa ta'ala? What are the virtues? What are the commands of Allah subhanahu wa ta'ala? And this is why we find every branch of effort, Anbiya alayhimus salatu wassalam, their example is there. And people of the past, Anbiya alayhimus salatu wassalam were sent to people that were involved in different fields of effort. For example, Musa alayhi salam was sent to people of government. Salih alayhi salam was sent to people involved in industry. Shuaib alayhi salam was sent to people that were involved in trade or commerce. They came and showed them that in your branch of effort, what is the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala? What is the command of Allah subhanahu wa ta'ala? It is not the fault of the world. Whatever the branch of effort, it is not their fault. It is not primarily the fault of that field of effort. In that field of effort, when Allah is disobeyed, then it is a source of harm and destruction. In that field of effort, what is the command of Allah subhanahu wa ta'ala? To fulfill that, it is a source of immense and great reward from Allah subhanahu wa ta'ala. Without this world, you cannot make your akhirat. Like a field, you want produce, you want crops, you want fruit, you want vegetation, the field is there for that. So like that, Allah has given us dunya, and the various branches of this dunya, Allah has given us that to earn our akhirat. But the way to earn the akhirat was shown by Anbiya alayhimus salatu wassalam. Whatever field of effort you are involved in, what is the command of Allah subhanahu wa ta'ala? That is the actual thing. Allah's obedience, Allah's hukam, Allah's command, whether it is trade, whether it is industry, whether it is politics, whatever field of effort is not primarily dunya itself, but that field of effort is a means of earning akhirat if Allah is obeyed in it. इसलिए असल जिंदगी जो है वो तो इताअत की जिंदगी है कि हमारी जिंदगियों में अल्लाह की इताअत आ जावे और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी हमारी जिंदगियों में आवे, ये असल है। और ये दोनों चीजें मोहब्बत के साथ, जबरदस्ती की बात नहीं है। जो करेगा अपने लिए करेगा, कायदा है कि जो करेगा अपने लिए करेगा। इसे तकाजा है कि इन चीजों को मोहब्बत के साथ करो, क्योंकि अल्लाह ताला ने इनामत का वादा किया है। सहाबाए किराम ने जो इताअत की है वो मोहब्बत से इताअत की है। हाँ, इताअत मोहब्बत के साथ, क्यों कि इसके पीछे इनामत है।
اور محبت کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو ہر چیز کا پابند کیا، آداب کا بھی پابند کیا، اعمال کا بھی پابند کیا، اخلاق کا بھی پابند کیا، کیونکہ محبت کی وجہ سے تابعداری آسان ہو جاتی ہے، اور محبت پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے انعامات کو دیکھنے سے کہ اللہ کتنا انعام دے رہا ہے ہم کو، دنیا بھی دے رہا ہے، آخرت بھی دے رہا ہے، برکتیں بھی دے رہا ہے، مددیں بھی دے رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں۔ جب انعامات پر نظر ہوگی تو اطاعت آسان ہوگی، اور اصل اطاعت ہے، کیونکہ اطاعت ہی ہدایت کا دروازہ ہے۔ بندے کو جو ہدایت ملے گی وہ اطاعت کی وجہ سے ملے گی، جس کی زندگی اطاعت پر نہیں ہے اسے ہدایت نہیں ملے گی۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، قاعدہ بتایا، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، کہ اگر نبی کی اطاعت کرو گے پھر تم سیدھا راستہ پا لاؤ گے، سیدھا راستے پر آ جاؤ گے۔ تو اطاعت وہ ہدایت کا دروازہ ہے کہ جب زندگی میں اطاعت آئی تو سمجھو کہ صحیح راستے پر زندگی پڑ گئی۔ اس لیے اس اطاعت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکام دیے ہیں اور اس کے پورا کرنے کے طریقے بتائے ہیں۔ نماز، پھر نماز کا طریقہ، اس طرح ہر حکم اور اس کا طریقہ۔ جی ہاں، حکم اللہ کی طرف سے آئیں گے، طریقہ نبی کی طرف سے ملے گا، ان دونوں کے جمع ہونے سے اطاعت ہو جائے گی کہ یہ حکم اللہ کا ہے، یہ طریقہ نبی کا ہے۔ مسلمان اپنی دنیا کو دین اس طرح بنائے گا کہ وہ اپنی ہر چیز میں یہ دیکھے گا کہ اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے، اور حکم کو نبی کے طریقے پر پورا کرنے کی نیت کیا ہے۔ یہ چیزیں جمع ہو گئی تینوں تو دنیا دین بن گئی، دنیا دین بن گئی۔ تاجر کی دنیا، مالدار کی دنیا، غریب کی دنیا، ہر ایک کی دنیا، کہ وہ یہ دیکھیں کہ میری طرف اللہ کا حکم کیا ہے اور حکم پورا کرنے کا طریقہ مجھے کیا بتایا ہے۔ ہاں، حکم کو طریقے سے پورا کرنے میں نیت کیا ہے۔ اطاعت کے یہ لوازمات ہے کہ کیا نیت ہونی چاہیے کہ ہر آدمی اپنی نیت اللہ کو راضی کرنے کی بناوے، آخرت بنانے کی نیت بناوے، کیونکہ آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور آخرت کی طرف جا رہے ہیں، اس لیے آخرت بنانے کے راستے دیے ہیں۔ اطاعت کا راستہ وہ آخرت بننے کا راستہ ہے۔ ہاں، کہ زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت والی بنے، تاکہ جان مال جو ہے وہ اطاعت کے مطابق استعمال ہو جائے۔ جان اور مال کو بطور امانت کے بھی دیا ہے اور بطور نعمت کے بھی دیا ہے۔ جو جان مال ہمارے ہیں وہ ہمارے لیے نعمت بھی ہے، انعام بھی، اور ہمارے پاس وہ امانت بھی ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جان مال اللہ کا انعام ہے اور اللہ کی امانت بھی ہے۔ امانت تو اس وجہ سے ہے کہ جان مال سے حق ادا کرنا ہے، اس لیے یہ امانت دی ہے۔ جی ہاں، حق ادا کرنے کے لیے، جیسے دنیا میں ہوتا نہیں کہ پولیس والوں کو، فوج والوں کو اچھے اچھے گھوڑے دیے جاتے ہیں، ان کے پاس اچھے اچھے گھوڑے ہوتے ہیں، تو وہ گھوڑے سیر سپاٹے کے لیے نہیں دیے گئے ہیں، شکار کرنے کے لیے نہیں دیے گئے ہیں، تو کس کام کے لیے دیے گئے؟ کہ سرکاری گھوڑے سرکاری کام کرنے کے لیے۔ ہاں، کہ ایک ہی راستہ ہے، ون وے ہے، جا نہیں سکتے کہ گھوڑے پر جاؤ، گاڑی نہیں جائے گی، گھوڑے پر جاؤ۔ تو وہ گھوڑا کام کے لیے دیا ہے۔ ایسے مولانا جیسا فرماتے تھے مسلمان کی زندگی ایسی ہے جیسے سرکاری آدمی کی زندگی، کہ سرکار کے جتنے سامان ہیں وہ سرکاری کام کے لیے دیے ہیں، گاڑی ہو، گھوڑا ہو، جو بھی ہو، اس کو سرکاری کام کے لیے دیا ہے۔ ایسے مسلمان کو جو جان مال دیے گئے ہیں وہ سرکاری کام کے لیے دیے گئے ہیں، یعنی اللہ کے کام کے لیے دیے گئے ہیں۔ یہ معنی ہے امانت کا، کہ ہمارے پاس یہ چیزیں امانت ہے، جان اور مال اور جتنی صلاحیتیں ہیں وہ، کہ یہ اللہ کی امانتیں ہیں اور نعمتیں بھی ہیں۔ وہ یہ نعمت تو ہے، اس کو تو سب جانتے ہیں، سب چاہتے ہیں کہ نعمتیں ملے، لیکن اس کا ایک پہلو امانت کا بھی ہے کہ یہ جتنے ساز و سامان ہو دیا کہ وہ ہمارے پاس امانت ہے، اور وہ صرف اطاعت کرنے کے لیے دیے ہیں، نافرمانی کرنے کے لیے کوئی سامان اللہ نے نہیں دیا ہے۔ نافرمانی کرنے کی کوئی جگہ زمین پر نہیں ہے کہ وہاں جا کے گناہ کر لو، کوئی جگہ نہیں ہے اس زمین پر۔ پوری زمین
مسجد ہے، حضور فرماتے میری امت کے لیے پوری زمین مسجد ہے، جہاں چاہے نماز پڑھ لے. جی ہاں، تو زمین پر گناہ کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. ہاں، ایسے ہی کوئی بھی نعمت وہ معصیت اور گناہ کرنے کے لیے نہیں دی ہے، بلکہ وہ اطاعت کے لیے دی ہے یا اطاعت میں مدد کے لیے دی ہے. اطاعت کے لیے دی ہے، اطاعت میں مدد کرنے کے لیے دی ہے. دین سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ دین سیکھیں گے تو اپنی دنیا سے آخرت بنائیں گے. آخرت بنانے کا یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے. ہماری دعوت میں جو علم و ذکر ہے وہ اس لیے ہے، علم و ذکر اس لیے ہے کہ علم کے ذریعے سے معلوم کرو کہ اللہ کا کیا حکم ہے، کیا طریقہ ہے، اور حکم و طریقے پر عمل کرنے کا کیا انعام ہے. یہ علم ہمارے پاس ہوگا تو آخرت بنانا آسان ہو جائے گا. ہاں، کہ آخرت کے لیے آخرت والا علم، دنیا کے لیے دنیا والا علم. آخرت کے لیے آخرت والا علم، اور دنیا بنانے کے لیے دنیا کا علم. لوگ دنیا کے علم سیکھتے ہیں، اپنی دنیا میں ترقی کرتے ہیں، کریں، لیکن آخرت بنانے کے لیے کہ آخرت بنانے کے لیے آخرت والا علم ہونا چاہیے. وہ علم اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے ہم کو دیا ہے. اللہ کی کتاب، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی، صحابہ کی زندگی، یہ ہمارا علم ہے. اس علم سے ہمیں اطاعت کا اندازہ ہوگا کہ اطاعت کیسے ہوتی ہے. عبداللہ ابن مسعود داخل ہو رہے تھے مسجد نبوی میں، دروازے پر پہنچے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ ممبر پر تھے، ممبر سے فرمایا بیٹھ جائیے. ابن مسعود دروازے میں ہی پہنچے ہیں، وہ دروازے پر ہی بیٹھ گئے، دروازے پر ہی بیٹھ گئے. دروازہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی، وہ تو آنے جانے کی جگہ ہوتی ہے. لیکن حکم ملا کہ بیٹھ جاؤ تو اب آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہے، تو وہیں بیٹھ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کیا، تو آپ نے خود آگے بڑھا، عبداللہ آگے آ جاؤ. تب اٹھ کے آگے آئے. اطاعت کی مثال ہے یہ. اطاعت، حکم آیا کہ بس، حکم آیا کہ ہم اس کے تابع. یہ محبت کی بات ہے. جی ہاں، کہ اللہ سے، اس کے حکموں سے، یا رسول سے، اس کے طریقوں سے محبت ہے. کوئی بوجھ نہیں، جہاں حکم ملا وہ اس پر عمل کیا، جو طریقہ ملا اس پر اپنے آپ کو پابند کیا. جب آدمی اللہ کے دین کو سیکھے گا اور اس کے دین کی محنت کرے گا تو اس کے اندر یہ بات پیدا ہوگی. ہاں، آدمی کی صلاحیتیں جب حق پر لگتی ہے تو حق سے محبت ہو جاتی ہے. آدمی کی صلاحیتیں جب باطل پر لگتی ہے تو اس کو باطل سے محبت ہو جاتی ہے. جس چیز پر محنت کرے گا اس چیز کی محبت آئے گی، اس کے نفع کھلیں گے کہ اس کا کیا نفع ہے، جی ہاں، اس کا کیا نتیجہ ہے. اس لیے ہم کو دین کا نفع نقصان سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین کا علم بھی دیا اور دین کی محنت بھی دی. دین کی محنت بھی دی کہ محنت کی وجہ سے اس پر چیز کھلے گی. جی ہاں، محنت بغیر محنت کے بعد کھلتی نہیں ہے. اس لیے انبیاء کرام کے ساتھ اپنا دین ہوتا ہے اور دین کی محنت ہوتی ہے کہ محنت کے بعد اس پر یہ چیزیں کھلتی ہے، پھر وہ اپنے آپ کو اسی کا پابند بنا کر کے زندگی گزارتا ہے. ہاں، یہ آخری بات ہے کہ اپنے آپ کو پابند بنا کر زندگی گزاری. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. آخری بات کہہ دی کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. خبردار خبردار، تمہاری موت اس حال میں آوے کہ تم اللہ کی بات مانتے مانتے مر جاؤ. یہ آخری بات کہ اللہ کی بات مانتے مانتے مر جاؤ. اطاعت کا یہاں تک درجہ ہے یہاں کہ اللہ کی اطاعت جان مال سے کی جائے گی، اس کے حکموں کو پورا کیا جائے گا. کہ کہاں تک؟ کہ جہاں تک اللہ تعالیٰ زندگی دے. بس، کہ زندگی ایک امانت تھی، اس امانت کا یہ حق ہے. ہاں، جب یہ زندگی ہوگی تو پھر آخرت، کہ آخرت کامیابیوں کے ساتھ ملے گی. ہاں، کہ آخرت کامیابیوں کے ساتھ، وہی اصل تھی جس کے لیے کام کر رہے تھے. اس لیے یہ مرتے وقت کہ یہ خوش ہو جائے گا. ہاں، بشارتیں آئے گی فرشتوں کی کہ تمہارے لیے بشارتیں ہیں، کوئی خوف کی بات نہیں ہے، کوئی غم کی بات نہیں ہے، تمہارے لیے بشارتیں ہیں. یہ زندگی کامیاب زندگی کہلاتے ہیں کہ آخر میں بشارتیں آئے گی کہ کوئی خوف کی بات نہیں ہے، ہاں، کوئی غم کی بات نہیں ہے. ہاں،
खौफ होता है मुस्तकबिल के लिहाज से और गम होता है माजी के लिहाज से। खौफ होता है मुस्तकबिल के लिहाज से, आइंदा क्या होगा, कब्र में क्या होगा, कोई खौफ की बात नहीं है। और जो छोड़ा है उसमें कोई गम की बात नहीं है, हम संभाल लेंगे उसको, तुम्हारे बाद हम उसको संभालेंगे। हाँ, तो ये कहते हैं ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खौफ भी नहीं गम भी नहीं, कि मुस्तकबिल का भी कोई खतरा नहीं, माजी का भी कोई खतरा नहीं। ये बशारत कहलाती है। ये बशारत किसको मिलती है? कि अल्लाह के इताअत और ताबेदारी पर मिलती है। The actual life is a life of Allah subhanahu wa ta'ala's obedience. To obey Allah subhanahu wa ta'ala and follow the way of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. To follow the way of the Nabi. How will you obey Allah? As shown to us by Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And this should be carried out with love. Not because we are compelled or forced. There should be inclination, there should be love, there should be willingness. Why? Because it is for my benefit. Great reward Allah subhanahu wa ta'ala has promised. When that reward is kept in front, this becomes easy. Like we find in the way of the Sahaba of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Every aspect, whether it was their actions, whether it was their character, whether it was their way of life, they made themselves paban, they restricted themselves willingly to what was the command of Allah subhanahu wa ta'ala. Because through Allah's obedience, through obeying Allah subhanahu wa ta'ala, Allah will give us hidayat. Allah's obedience, this is the road of hidayat, road to hidayat. Without obedience, there can never be hidayat. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. If you will obey Allah subhanahu wa ta'ala, obey Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah will give you hidayat. Allah will open up the doors of hidayat. So the laws of Allah subhanahu wa ta'ala are there for us to fulfill them. One is, what is Allah's command? That is from Allah subhanahu wa ta'ala. What is the way that that command can be fulfilled? That is the way of the Anbiya alayhimus salatu wassalam. In everything, there is a command and there is a way in which it is carried out. And coupled with the way in which it is carried out is the intention behind that. That is also one aspect that is extremely important. If Allah's command is in front, the way of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam with the correct intention, then our dunya also, our worldly pursuit also will become deen. Like a businessman who does business in the correct way, Allah's command, in the way of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, with the correct intention, then that business also will become deen for him. It will become a means of him earning the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. It will become a means of him earning his akhirat. Why? Because Allah's pleasure, akhirat, this is the actual thing. We have been created for the hereafter. And every day we are going closer and closer towards the akhirat. So that is the objective. The life and the wealth which Allah subhanahu wa ta'ala has given us, on the one hand, we have to utilize this according to the command of Allah subhanahu wa ta'ala, because that life and wealth which Allah has given us, it's Allah's favor, Allah's ni'mat upon us. But coupled with this, it is also an amanat. Life and wealth is an amanat, a trust. And what does that mean, that it is a trust? It means fulfill its haqq, fulfill its right. Example is given, if you look at a policeman, or you look at somebody who works in the army, or works in any government department. He's supplied with a horse, not for him to go hunting, or for him to go for a holiday or sightseeing. Whatever means he is given that means, one, it is a favor, and then coupled with it, it is an amanat, a trust, that he has to utilize that means for the purpose it is given to him. In the same way as the Ilyas Sahab rahmatullah alayhi said, that the life of a Muslim in this world is like a government servant. Whatever life or wealth Allah subhanahu wa ta'ala has given
This is an amanat and a trust. Fulfill its right. What does it mean, fulfill its right? It is Allah's favor upon you, but what is Allah's command that is attached to it? Allah has given you whatever means we are given in this world. We are only given this means so that in that means obey Allah. Allah has not given you anything of this world to disobey Him. In fact, this whole world, this entire earth has been created for this. That wherever you are in the earth, every piece of ground, obey Allah. There is no portion of this earth that has been given to us wherein we are supposed to disobey Allah. That is why the meaning of the hadith where Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that this whole world has been made a masjid, because there is no way in this world that there is any place to sin. Every piece of ground Allah Ta'ala has given us for His obedience. And when we will obey Allah, Allah's help will come. Allah Ta'ala's favor will come. This is why it is very, very important for us to learn deen. Learn what is the command of Allah. Learn the correct way in order to carry out that command of Allah subhanahu wa ta'ala in every aspect of our life. This is why in our work we have this ilm and zikr. That is knowledge of deen and the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. That what is the way in which we will fulfill Allah's command. Keeping in front of us, learn the way and learn the reward that Allah subhanahu wa ta'ala has promised for the fulfillment of that command. That is what will make the fulfillment of that command easy for us. Our dunya also will become akhirat. It will become a means of us earning our akhirat if we will acquire the correct knowledge. This is why Anbiya alayhimus salatu wassalam acquire the knowledge of their way of life. Learn the seerah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Learn the seerah of the Sahaba of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The love, the inclination with which they obeyed and carried out the commands of Allah subhanahu wa ta'ala. This made it easy for them. For example, Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, he's entering Masjid Nabawi. Allah's Rasul sallallahu alaihi wasallam is on the mimbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam issues a general command, sit down. This command was not specifically directed at Abdullah bin Mas'ud, but the moment he hears the command of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, it is impossible for him to take one step further. At the entrance of the masjid he sits down. Masjid entrance is not for sitting. That's for people to enter and leave. Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam sees this, then he instructs Abdullah bin Mas'ud to wake up and come into the masjid. These incidents are the example of the type of obedience that was there prevalent in the lives of Sahaba Ikram Ridwanullahi anhum ajma'een. So my respected brothers, we have to learn this. And by learning this and keeping the rewards in front of us, making effort upon this, this will become easy for us. Anything, this is a principle of life. What you make effort upon, it becomes beloved to you. What you expend your life, your wealth, your energies upon, the understanding of it comes, the love for it comes. This is why we are given the effort of the knowledge of deen. Make effort upon this. When we will make effort upon this, Allah Ta'ala will open it up in front of us. This is the principle of this world. To restrict ourselves to the commands of Allah subhanahu wa ta'ala. Till when? Hazrat says this is the final point. Till when do we obey Allah subhanahu wa ta'ala? Right up till death. Right up till our last breath in this life. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Do not die except that you have lowered yourself, handed yourself over to the command of Allah subhanahu wa ta'ala. This is our objective. This life is an amanat. It is a trust. And it has to be, Allah's command has to be fulfilled according to the right of Allah subhanahu wa ta'ala. Then our hereafter will become successful. At the time of death, the angels of Allah will descend. Glad tidings will be given. You do not have to fear, nor do you have to grieve. Khawf, fear is for what lies ahead. Huzn, grief is for what has passed. So don't fear anything that lies ahead. Don't have any grief over what you have left behind. La khawfun alayhim wa la hum yahzanun.
basharat and glad tidings will be given when the life and wealth Allah has given us is used to fulfill Allah's command with the correct intention in the way shown to us by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. تو بھائی بات یہی ہے، اس لیے ہم اس کا فیصلہ کریں کہ زندگی اطاعت کے ساتھ گزارنی ہے. یہ مقصد ہے دعوت کا کہ اللہ کے اطاعت کی اہمیت سمجھ میں آئی ہے تو اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ ہم آج سے اپنی زندگی اللہ کے حکم والی اور اطاعت والی کریں گے. اس کے لیے تیار ہیں؟ This is the objective, my respected brothers. A life of Allah subhanahu wa ta'ala's obedience. A life of Allah subhanahu wa ta'ala's pleasure. This is the objective of this work of da'wat. For us to make this faisla, make this decision, that we will bring our lives in conformance to the command of Allah subhanahu wa ta'ala. All of us will do this inshallah. تو اس کے لیے تیار ہیں آپ حضرات؟ All are ready for this. ہاں، کیونکہ دعوت کی غرض یہی ہوتی ہے کہ دین کی دعوت دین کی تابعداری کے لیے ہے کہ آج سے ہماری زندگی اللہ کے حکموں والی، نبی کے طریقوں والی اور اس پر جان مال لگانے والی بنے گی. This is the objective, the purpose of the da'wat of deen, to bring us onto the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala, to bring about a life of obedience, a life of subjugating ourselves to the commands of Allah. اب اس کے لیے یہ ہے کہ جو تقاضے آپ کے سامنے رکھے جائیں وہ تقاضے پورا کرنے کے لیے آپ حضرات تیار بنیں کہ جو تقاضے ہمارے اوپر آئیں گے ہم اپنی طاقت کے مطابق ان تقاضوں کو پورا کریں گے. کیوں کہ ہمارے پاس جان مال جو ہے وہ اللہ کی امانت ہے، حق ادا کرنے کے لیے دی ہے. For this, whatever taqazas are put in front of us, my respected brothers, according to those taqazas, to the extent of our abilities, for us to be ready. Why? Because this life and wealth which Allah Ta'ala has given us is a trust, and we have to fulfill the haqq and the right of it. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس ماحول میں آگے بڑھایا ہے کہ پرانے حضرات ہیں، یہ آگے بڑھایا ہے آپ کو. ہاں، دوسروں کے لیے راستہ بنانے والے. پرانے اس کو کہتے ہیں جو دوسروں کے لیے راستہ بناوے. صحابہ میں دو قسم تھی. ایک قسم وہ تھی جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے تھے شروع سے ہی. دوسری قسم وہ تھی جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے. ان دونوں میں اللہ نے فرق کیا ہے کہ یہ دونوں برابر نہیں ہے، بلکہ جو پہلے آئے ہیں ان کا درجہ اونچا، ان کی قربانی بڑی، ان کا درجہ اونچا. بعد والوں کے لیے بھی ہے لیکن بعد والے ان کے بعد ہے. اللہ نے آپ کو اس ماحول میں آگے بڑھایا ہے. لوگ اب آپ کے پیچھے آئیں گے آپ کی دعوت پر، آپ کی محنت پر. ہاں، تو آپ کا درجہ اونچا ہے. اس لیے یہ اپنے درجے کو پہچانیں اور اپنا درجہ پہچان کر اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں. Allah subhanahu wa ta'ala has brought you in this environment in order to take you further, in order to promote you. This is a gathering of all workers. What does it mean to be all workers? What it means to be all workers is to pave the way for others, those that are going to come after you through your qurbani, through your sacrifice. If we look at the Sahaba of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala divides them into two categories. One is those that brought Iman before the conquest of Makkah. The other is those that brought Iman after the conquest of Makkah. And Allah Ta'ala has elevated those Sahaba who brought Iman before the conquest of Makkah. And Allah says those that came after will never be equal to them. Why? Because their sacrifice was greater. They paved the way through their sacrifice and their hardship for those who came after. So in the same way, this gathering of all workers, Allah has brought you into this environment to take you further. That through your da'wah, through your efforts, those that are coming after, the way will be paved for them. Allah will use you by you putting yourself forward. اب بتاؤ اس کے لیے کون کون تیار ہیں؟ So who's ready for this inshallah? اور جو تقاضے دیے جائیں اسے قبول کریں. Whatever taqazas are given, we should accept it inshallah. ٹھیک، بتاؤ بھائی. Stand up, mashallah. Let us give our name. لکھنے والے نہیں ہیں.
جی تقاضے پیش کرو اور پھر تقاضے قبول کرو، دونوں کام کرنے ہیں. تقاضے والے تقاضے پیش کریں گے اور تقاضے قبول کرنے والے اپنے آپ کو پیش کریں گے کہ ہم کوئی MashaAllah, we require you also for 4 months, inshallah. February in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. Let us all make niyat, inshallah. 4 months,